والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا کفیناک المستہزئین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء حق اہل سنت و جماعت غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی کبھی آوارہ و بے خانمہ عشق کبھی شاہ شہان و شیرمہ عشق کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش کبھی اریاں و بے تیغ و سنا عشق کبھی سوز و سرور و انجمن عشق کبھی تنہائیوں کو ہو دمن عشق کبھی سرمایہ محراب و منبر اور کبھی مولا علی خیبر شکن عشق علم نے کہا مجھ سے عشق ہے دیوانہ پن عشق نے کہا مجھ سے علم ہے تخمین و زن بندہ تخمین و زن کرم کتابی نہ بن علم سراپائے حجاب عشق سراپائے حضور عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات علم مقام صفات عشق تماشائے ذات عشق سکون و ثبات عشق حیات و ممات عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دین عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگین عشق زمان و زمین عشق مکان و مکین عشق سراپا یقین اور یقین فتح یاب ذاک ملت را حیات از عشق اوست برگو ساز کائنات از عشق اوست روح را جز عشق او آرام نیست عشق او را زیست کورا شام نیست عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق گر نہ ہو عشق تو شرع و دین بت کدائے تصورات گر ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی گر نہ ہو عشق تو کافر و زندیق ہے بندہ مسلمان عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں اللہ جل جلالہ اما نوالہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ کی حمد و ثنا کے بعد جن کے خلوص کے اوپر علیحدہ گفتگو کی جاتی ہے، جن کی
دین متین کی خدمات پہ علیحدہ گفتگو کی جا سکتی ہے، جن کے سوز اور جن کے اندر امت کا درد تھا اس حوالہ سے ایک علیحدہ گفتگو کی جا سکتی ہے، اور ان کے عشق مصطفیٰ پہ علیحدہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ ایک سمت سے نہیں، کتنے ہی جہات سے قبلہ استاذی گرامی شیخ الحدیث و تفسیر، مرکز غیرت و حمیت، امام غیرت، یقین مانے علماء یہاں موجود ہیں کہ پہلے بھی ہم اسی کے لیے القاب بولتے رہے ہیں، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کے لیے لقب کوئی بول رہے ہیں وہ لقب بڑا ہوتا تھا، اور جس کو لقب دیا جا رہا ہوتا تھا وہ لقب سے چھوٹا ہوتا تھا۔ لقب بڑا ہوتا تھا، بندہ چھوٹا ہوتا تھا۔ مثلا ویسے ایک آدمی طرز نے تقریر کرتا ہے تو اس نے مدرسے میں پڑھا نہیں ہے، لیکن جب اس کو دعوت دی جاتی ہے تو کہتا ہے جی علامہ صاحب۔ اب عرف کے اندر تو لوگ اس کو علامہ ہی سمجھتے ہیں، اور عرفاً جب دعوت دی جاتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے علامہ صاحب، لیکن اہل علم کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ جو ہے عرف کے اندر چونکہ علامہ مشہور ہو گئے ہیں تو اس لیے ان کو علامہ کہا جا رہا ہے، ورنہ یہ بندہ بڑا چھوٹا ہے، علامہ کا لفظ بہت بڑا ہے۔ یہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، معذبہ کسی کو پیر صاحب کہتے ہیں تو عرفاً کہہ دیتے پیر صاحب، ورنہ پیر کا لفظ بہت بڑا ہوتا تھا، جس کو کہا جاتا تھا وہ بڑا چھوٹا ہوتا تھا، لیکن لوگ اس کو پیر صاحب کہہ رہے ہوتے تھے تو ہم بھی کہہ دیتے تھے، عرف کے اعتبار سے حساب لگاتے ہوئے کوئی فتنہ نہ بنے۔ لیکن جس شخصیت کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، جن کو امیر المجاہدین کہتے ہیں، جن کو شیخ الحدیث کہتے ہیں، جن کو غیاث المنافقین کہتے ہیں، جن کو علامہ حافظ خادم حسین رضوی کہتے ہیں، جب ان کے لیے جو لقب علماء نے بولے، ہاں جی، جب وہ لقب ان کے لیے بولے گے تو خدا کی قسم لقب چھوٹے نظر آئے، علامہ خادم حسین رضوی القاب سے بھی اوپر نظر آئے۔ اگر سمجھ آ گئی ہے تو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہاں جی، لقب چھوٹے نظر آئے اور اس شخصیت کا قد اس سے بھی بڑا نظر آیا۔ اگر بہرحال کتنی چیزیں ہیں، میں جس لیے چھوڑ رہا ہوں، کچھ مشکل باتیں ہیں۔ اب سنیے ذرا توجہ سے کہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ میں اپنی بات کروں تو میری بات کا وزن نہیں، میں بات کرنے لگا ہوں مفتی اعظم پاکستان کی، مفتی منیب الرحمان صاحب کی، جن کے کہنے پہ پورا پاکستان عید کرتا ہے، جن کے کہنے پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ وہ شخصیت علامہ خادم حسین رضوی کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ مفتی منیب الرحمان صاحب فرماتے ہیں، لوگوں گواہ ہو جانا، میں گواہی دیتا ہوں کہ علامہ خادم حسین رضوی نے حسینی کردار کو حتی الوسع ادا کرتے ہوئے نوجوانوں کے اندان میں، نوجوانوں کے لو میں اور نوجوانوں کے خون کے قطروں میں بھی عشق مصطفیٰ کو داخل کر دیا۔ میں کہتا تو میری بات کا کوئی وزن نہیں تھا، لیکن یہ وہ بات کہہ رہا ہے جو مفتی اعظم پاکستان ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے، اور جو یہ کہتا ہے، مفتی اعظم پاکستان فرماتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی اپنی تحریک سمیت میرے دل میں بستے ہیں۔ جس شخصیت علامہ خادم حسین رضوی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس شخصیت کو پاکستان کے سب سے بڑے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا تھا، علامہ خادم حسین رضوی اتنا کھرا بندہ ہے، اتنا خالص بندہ ہے، اتنا معیاری بندہ ہے کہ خادم حسین رضوی کے معیار پر میں منیب الرحمان بھی پورا نہیں اترتا۔ تو جو ہے جی آپ لوگوں کی، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بڑے بندوں کے لیے بڑے بندے ہی بات کریں تو جپتی ہے بات، پھپتی ہے بات، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو میں انہی کی باتیں نقل کر رہا ہوں، اور کمال یہ ہے کہ زندگی میں مانا
توجہ ہے نا جی؟ زندگی میں مانا، ان کی موجودگی میں کہا، ان کی موجودگی میں مفتی اعظم پاکستان نے کہا کہ خادم حسین رضوی کے معیار کا میں منیب الرحمان بھی پورا نہیں اترتا ہوں۔ خود اندازہ کرے پھر علامہ خادم حسین رضوی کا معیار کتنا ہوگا۔ اور مفتی منیب الرحمان صاحب مبالغہ نہیں کرتے، نہ وہ خوشامد کرتے ہیں نہ خوشامد کو پسند کرتے ہیں، وہ نپی تلی گفتگو کرتے ہیں، محتاط گفتگو کرتے ہیں، اور اپنے تو اپنے بیگانے بھی ان کو مانتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا کام کا ہے، یہ بندہ بات بڑی کھری کرتا ہے، سارے کھرا سمجھتے ہیں۔ اور ہے بھی مفتی منیب الرحمان صاحب کھرے کہ جب کرونے کے دنوں میں مسجدیں بند ہونے لگی تھی تو یہ مفتی منیب الرحمان صاحب تھے جنہوں نے ہماری مسجدوں کو کھلا رہنے دیا۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ اتنے کمال کا بندہ، اور وہ کمال کا بندہ کہتا ہے کہ جس کمال کا خادم حسین رضوی ہے اس کمال کا میں بھی نہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یعنی کہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اور ہمیں شاید پتہ ہی نہیں کہ نقصان کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ نقصان ہے اب رہے چین سے بے درد سمانے والے، سو گئے خواب سے دنیا کو جگانے والے، مجھ پہ تحقیق میرے بعد کرے گی دنیا، مجھ کو سمجھیں گے میرے بعد زمانے والے۔ توجہ ہے جی؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہا میں بھی، مفتی اعظم پاکستان نے کہا میں بھی علامہ خادم حسین رضوی کے معیار پہ نہیں اترتا۔ اور پھر ایک اور مجلس میں پتہ کیا کہا؟ توجہ ہے جی؟ موجودگی میں کہا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا خادم حسین رضوی 24 کیرٹ کا سونا ہے۔ یہ سنیارے لوگ جانتے ہیں، سیولری جانتے ہیں کہ سونے کی سب سے جو اعلیٰ قسم ہے نا خالص سونا ہو، جس کے اندر رتی برابر بھی کھوٹ نہ ہو، وہ 24 کیرٹ کا سونا ہوتا ہے۔ اس سے اوپر سونے کی کوئی قسم نہیں ہے، اس سے اوپر سونے کی کوئی قسم نہیں ہے، اس سے اعلیٰ سونا نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک رتی برابر بھی 24 کیرٹ میں، رتی برابر بھی، میں کچھ دن پہلے جیولری سے پوچھ بھی رہا تھا کہ 24 کیرٹ، اس نے کہا 24 کیرٹ کا سونا تو اتنا موٹا بھی ہونا تو اس کو ایسے کرو تو وہ جناب اس طرح ڈل جاتا ہے، اتنا خالص ہوتا ہے، رتی برابر بھی اس کے اندر کھوٹ نہیں ہوتا۔ تو مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان زیدہ مجدہ نے کہا تھا خادم حسین رضوی 24 کیرٹ کا سونا ہے، اس کی قدر کر لو، اس کی قدر کر لو۔ تو علامہ خادم حسین رضوی جن کی میں بات کرنے لگا ہوں، جن کی بات آپ سن رہے ہیں، علماء کرام کی موجودگی میں یہ بات میں عرض کرنے لگا ہوں، توجہ ہے جی آپ لوگوں کی؟ میں کچھ باتیں ایسی عرض کرنے لگا ہوں جو آپ کے لیے بظاہر کچھ شاید مانتے ہوئے کچھ آپ جو ہے نا ایک دفعہ سوچیں، لیکن جب سوچیں گے نا 2-3 مرتبہ تو آپ کہیں گے بات ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ بات جو ہے نا پہلے موقع پہ بندے کو نہیں سمجھ آتی، پھر سوچتا ہے دوسری تیسری مرتبہ تو پھر سمجھ آ جاتی ہے۔ سنیے ذرا توجہ سے، ہم نے علماء سے یہ فتویٰ سنا، اور فتویٰ اس طرح ہے بھی کہ امام مالک نے فرمایا، اور قبلہ استاد گرامی علامہ رضوی صاحب بھی یہ فتویٰ سناتے رہتے تھے، علماء بھی آپ کو سناتے رہے ہوں گے کہ امام مالک نے فرمایا، جب پوچھا گیا کہ گستاخ رسول کا حکم کیا ہے تو امام مالک نے فرمایا گستاخ رسول کو قتل کر دو۔ تو پوچھا گیا اگر گستاخ کو نہ مار سکے بندہ تو پھر کیا کرے؟ تو امام مالک نے فرمایا تھا کہ پھر امتی کو مر جانا چاہیے، اگر مار نہیں نہ سکتے تو پھر خود مار جاؤ، زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے جی؟ توجہ ہے جی؟ ممکن ہے میرا مطالعہ اس میں وسعت نہ رکھتا ہو، لیکن میں جو بات کہنے لگا ہوں وہ توجہ سے سنیے گا۔ ممکن ہے اس کے اندر مکمل میں اس کے اوپر یہ بات مکمل بھی نہ ہو، میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا بھی ہو، لیکن میرے ناقص سے مطالعہ کے مطابق یہ ایسا واقعہ گزرا نہیں، اس لیے جو میں بات کرنے لگا ہوں توجہ سے سنیے۔ امام مالک نے فرمایا اگر گستاخ کو مار نہیں نہ سکتا تو مر جاؤ۔ تو جب سے فتویٰ دیا آج تک مجھے کو بتائے، میں کمپٹیشن نہیں کر رہا کہ گستاخ کو نہ مار سکے ہو تو کو خود ہی مر گیا ہو۔
کوئی خود اس کام میں مر گیا ہو کہ یار ہم گستاخ کو نہیں مار سکے، تو خدا کی قسم علامہ خادم حسین رضوی وہ شخصیت ہے کہ جب فرانس کے گستاخوں نے گستاخیاں کی، یہ میدان عمل میں نکلے، انہوں نے تقریریں بھی کی، لیکن صرف تقریریں نہیں کی، جب فرانس کو قتل نہ کر سکے، فرانس کے گستاخ کو، تو خود ہی اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے کہ ہم نے یہاں رہ کے کرنا کیا ہے، اور یہ خود وہ بات کر گئے۔ اگر خود نہ کرتے تو ممکن ہے میری بات میں کتنے سکم ہوتے، کتنا نقص ہوتا، کوئی کہتا مولوی جذباتی بات کر گیا۔ آپ نے اپنے مثال سے کچھ عرصہ پہلے یہ بات کہی تھی جب فرانس نے گستاخیاں کی، آپ فرماتے تھے میں تو نعرے اتنی زور سے لگا رہا ہوں کہ میری شریان پھٹ جائے، مجھے ٹیک ہو جائے، میں مر جاؤں، میں نے یہاں رہ کے کرنا کیا ہے۔ جب حضور کی گستاخیاں ہو گئی، امام مالک فرما گئے ہیں یا قتل کر دو یا مر جاؤ، تو میں نے یہاں رہ کے کرنا کیا ہے۔ تو امام مالک کے فتوے کے اوپر کتنی صدیوں گزر گئیں، اگر کسی نے عملی طور پہ عمل کیا ہے تو علامہ خادم حسین رضوی نے کیا۔ استاد گرامی علامہ خادم حسین رضوی عشق مصطفیٰ میں ان کا خمیر گندا ہوا تھا، اور ان نے واضح طور پہ یہ باتیں کہیں۔ آپ کے بیٹے کی شادی کے دن رکھ دیے گئے تو وہ آگے کر دیے گئے، تو زوجہ نے کہا بیٹے کے دن رکھے ہوئے تھے ربیع الاول شریف میں شادی کے، تو آپ نے آگے کیوں کیے؟ سنیے لوگوں، ہم تو اپنے ذاتیاتی مفادات کے لیے کچھ آگے پیچھے معاملات کرتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی کو گھر والی نے، زوجہ نے کہا دن رکھے ہوئے آپ نے آگے کیوں کیے؟ تو قبلہ علامہ خادم حسین رضوی نے کہا اور فرانس والے میرے آقا کی گستاخی کرے اور میں کار پتر دا ولیمہ کرا۔ یہ بات ویسے نہیں ہوتی، یہ اس وقت ہوتی ہے جب بندے کا سونا، جاگنا، اوڑھنا، پچھونا، چلنا پھرنا عشق مصطفیٰ ہو۔ اور پھر جب آخری ایام میں آپ کی یہ بات بھی مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے، ہاں جی یہ سوشل میڈیا پہ یہ 1.5 منٹ کے قریب تقریباً یہ ویڈیو آپ لوگوں نے علماء نے بھی دیکھی ہوگی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے جنہوں نے بات کہی، مفتی صاحب کہتے ہیں مفتی اعظم علامہ خادم حسین رضوی کے بیٹے نے وصال سے چند دن پہلے کہا ابا جی چند دن کے لیے چپ کر کے مدینے نہ چلے جائیے، توجہ ہے جی، مدینے نہ چلے جائیے۔ تو پھر علامہ خادم حسین رضوی نے کہا چلے آ کیڑے منہ نہ مدینے جانا ہی، کیڑے منہ نہ مدینے جانا ہی، فرانس میں ساڑھے نبی دی گستاخیاں ہوئی ہیں، خادم حسین زندہ ہے، کیڑے منہ نہ مدینے جانا ہے۔ یہ تھا علامہ خادم حسین رضوی، اس بندے کا نام ہے علامہ خادم حسین رضوی کہ جس نے اس کے مصطفیٰ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ان کی داڑھی کو نوچا گیا، ان کو سیڑھیوں سے کھینچا گیا، اس کے سامنے اس کے بچے کو شدید اس کی پٹائی کی کہ حتیٰ کہ وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا، اس کی مسجد کے دروازے توڑے گئے، اس کے گھر کے دروازے توڑے گئے، اس کو جیلوں میں 6 مہینے رکھا گیا، متعدد مار جیلوں میں رکھا گیا، ٹھنڈ میں رکھا گیا، پریشرائز کیا گیا، پورے خاندان کو گرفتار کیا گیا، چاچے گرفتار کیے، تائے گرفتار کیے، بھتیجے بھانجے گرفتار کیے، بھائی گرفتار کیا، سارے رشتہ داروں کو گرفتار کر کے پریشرائز کرنے کی کوشش کی کہ سارے رشتہ دار اکٹھے ہو کے کہیں گے کہ خادم حسین رضوی سانو کے وقت میں آیا ہی اور تیری وجہ تو اسی پھنسے پہ ہیں، لیکن وہ خاندان بھی خادم حسین رضوی کا تھا۔ ہاں جی وہ خاندان بھی خادم حسین رضوی کا تھا، خادم حسین رضوی بھی محمد عربی کا غلام تھا، اس کا خاندان بھی محمد عربی کا غلام تھا۔ ہاں جی وہ ڈٹے رہے، اور علامہ خادم حسین رضوی نے گویا کہ بتایا یہ خاندان کی بات کرتے ہو، خاندان کی بات کرتے ہو، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نے۔ تکبیر، اللہ اکبر، اچھا میں یہاں ایک مسئلہ بیان کرتا جاؤں، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی روح کے سال ثواب کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، کھانے وغیرہ کا یہ وہ کا، تو مسئلہ بھی یہ ہے، ہاں جی لن تنالوا البر حتی تنفقوا کے تحت صاحب تفسیر نعیمی بھی لکھا، مسئلہ بھی یہ ہے کہ
جس کے لیے ثواب کرنا ہے نا تو جو مرنے والا فوت شدہ مرحوم جس کو زیادہ پسند کرتا تھا نا وہ کام کیا جائے، جس کا زیادہ اہتمام ہاں جی وہ خود چاہتا تھا اسی کا اہتمام زیادہ کیا جائے۔ دیکھو نا جب ختم ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ سیمیاں رکھو، سیمیاں بڑی پسند کرتا سی، مطلب یہ ہے کہ سیمیاں اس کو جاتی نہیں لیکن جو چیز وہ زیادہ پسند کرتا تھا اس کو صدقہ کرو، ایسا ہی ہے جی، اس کی روح کا اشارہ ثواب ہوگا۔ تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے علامہ خادم حسین رضوی کی روح کا اشارہ ثواب کے لیے، ایسا ہی ہے جی، سارے اس لیے بیٹھے ہوئے نا جی، ماشاءاللہ علماء بھی اتنی دور سے تشریف لائے، آپ بھی ایسے ہی ہے نا جی، تو پھر وہ جو وہ پسند کرتے تھے نا اس کا اہتمام کیا جائے۔ تو وہ پتہ کیا پسند کرتے تھے، سمجھ آ رہی ہے جی، وہ پسند کرتے تھے کہ ہر وقت ختم نبوت کے نعرے لکھتے تھے، تو پھر ہو جائے اہتمام پہ تھوڑا جا ہوئے گا اہتمام جی، ہاتھ کھڑے کر کے کہیں جی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اس لیے یہ جس کے لیے آئے ہیں وہ جس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے اس کا اہتمام کیا جائے، انشاءاللہ ان پہ دوبارہ اہتمام کیا جائے گا۔ توجہ ہے جی، آگے آپ آگے سنیے توجہ سے۔ ہم لوگ کسی کی سپورٹ جو کرتے ہیں تو ہمارے عرف کے اندر لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ سپورٹ ہم نے الیکشن کے دنوں میں آگے پیچھے اس کی کرنی ہے، جس نے سڑک بنا کے دینی ہے، جس نے بجلی کا میٹر لگوا کے دینا ہے، بجلی کا کھمبا لگوا کے دینا ہے، گیس کا میٹر لگوا کے دینا ہے، اسی کا اہتمام کرتے ہیں نا۔ تو بڑی توجہ سے میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگوں اگر کسی نے سڑک بنائی، موٹر وے بنا کے دی، موٹر وے بنا کے دیتی نے، ہاں جی، تے پھر موٹر وے جو ہے یہ جناب سمڑے آر سے سیالکوٹ سے لاہور تک جاتی ہے، میں کہتا ہوں اگر کوئی سڑک بنا کے دے اور وہ سڑک لاہور تک پہنچتی ہے، ہم کہتے ہیں بڑی بات ہے، کراچی تک پہنچتی ہوگی، ہم کہتے ہیں سپورٹ کرو، اس نے وہ سڑک بنا کے دی ہے جو ڈائریکٹ لاہور تک پہنچتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر لاہور تک کوئی سڑک پہنچائے تو وہ بندہ بڑا کام کا ہوتا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی نے ہمیں وہ سڑک بنا کے دی ہے جو سیدھی مدینہ المنورہ پہنچاتی ہے۔ کہہ دو ایک دفعہ پھر سبحان اللہ۔ نوجوانوں کے اس راہ پہ لگایا ہے جو راستہ ہاں جی لاہور تک نہیں پہنچتا، جو کراچی تک نہیں پہنچتا، جو محمد عربی کے آستانے تک پہنچتا۔ یار مینوں پہ دسو پھر ووٹ حقدار پھر وہ بندہ نہیں جڑا مدینے تک پہنچائے، جی بات ہے۔ سپورٹ کا حقدار، تعریفوں کا حقدار تو وہ ہے جس نے وہ راستہ دکھایا، جس نے وہ نوجوان جو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے، گانے سنتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، ڈرامے دیکھتے تھے، علامہ خادم حسین رضوی فرماتے تھے لوگوں ہم نے تمہارے بچوں کے منہوں سے کھانے چھینے ہیں، فلمیں چھینی ہیں، اور ہم نے ان کے منہوں سے گالیوں کو ختم کروا کر ان کی زبانوں پہ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کروا دی۔ تو حضور کا نام لینا ہی لینے سے بندہ مدینے سے پہنچتا ہے نا، سمجھ آ گئی ہے جی۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسری خدمت، کیونکہ خدمت کی وجہ سے لوگ سپورٹ کرتے ہیں نا، خدمت کی وجہ سے ساری دیہڑی کرسی تے بیٹھ کے جناب کوئی کسی کی ٹکانے کا مطلب ہے سپورٹیں کر رہا ہے، کوئی کسی کی جناب وضاحتیں کر رہا ہے، جھوٹو جھوٹ جناب گند نہیں تھلے لگن نہیں، یہ ایسے تھا، یہ ویسا تھا، یہ الزام ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ میں کہتا ہوں جس نے صرف بجلی کا کھمبا لگوا کے دیتا، جس نے اگر ایک میٹر لگوا کے دیا، روشنی گھر میں ہوگی، تو ہم کہتے ہیں ووٹ بھی تیرا، سپورٹ بھی تیری، نوٹ بھی تیرے۔ میں کہتا ہوں خادم حسین رضوی کی خدمات کو بھی مت بھولو یار، اور یہاں کے ایم پی ایم این اے نے اگر بلب لگوا کے دیا ہے نا روشنی کے لیے، تو خادم حسین رضوی نے اس کے مصطفیٰ کا دل کے اندر چانن کر دیا ہے، دل بھی روشن ہو جا، بندہ مرے گا، قبر بھی روشن ہو جائے گی۔
جی معاوضہ تو کرو نا جی اونچی نعرہ نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ ہے جی یار موازنہ کرو خدمات ہی دیکھ لو وہ خدمات ہی دیکھ لو وہ ایسے ہی ہے جی خدمات کا ہی صلہ دے دو یار آپ کے نوجوان یہ جو اس وقت نندپور کے یہ نوجوان ہیں جو کھڑے نعرے لگا رہے ہیں 10 سال پہلے ایسے نعرے لگاتے تھے یہ مجھے بتائیے کوئی لگاتا تھا نعرے آج یہ محمد عربی کے غلام بنے ہوئے ہیں نا تو یہ غلام اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی نے ان کے دلوں کے اندر اس کے مصطفیٰ کا چانن کر دیا صرف مدرسے کے طلباء ہی نہیں کالج کے بھی بلکہ میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں اگر آپ توجہ کریں تو ہمارے ایک ساتھی ہے بارڈر کے قریب کے توجہ ہے جی توجہ ہے وہ مجھے کل بتا رہے تھے کہ ساڑھے علاقے جو نا کوئی نشئی بابا ہی نے نشئی لیکن وہ نشئی اگرچہ نشہ کرتے ہیں لیکن بابے کی تقریریں سن کے وہ بھی جھوٹے ہیں کہتا ہوں نا بھی موبائل والی بابے کی تقریریں کیا کہتے ہیں یار یہ بابا جب بات کرتا ہے تو سیدھی سینے پہ آکے لگتی میں کہا انشاءاللہ گھبراؤ نا انہوں نے سنائی رکھو یہ نشہ ختم ہو جائے گا محمد عربی کے عشق نشہ چڑھ جائے گا میں سنائی رکھو زندہ آباد زندہ یا تلہ نعرہ نہ مارو علامہ خادم حسین رضوی کی بات ہو اور نعرہ تلہ لگے ایک غلطہ کوئی نہ نہیں جے علامہ خادم حسین رضوی نعرہ لایا تلہ تو پھر تلاؤ نعرہ تلہ تو جے لگوایا نعرہ ٹیٹ ہاں جی تو پھر نعرہ بھی لگے ٹیٹ صحیح بات ہے نا ایویں تلہ نعرہ نہیں لگانا ہاں جی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبائی لبائی یار ابھی تو خدمت ذہن سے رکھو نا کوئی سڑک بنا دے لاہور تک جاندی ہے تینوں ووٹ دے دو تو جڑی سڑک مدینے پہ جاندی ہے یار اس کا نام بھی نہ کوئی بندہ لے جی انہیں بلب لوایا انہیں میٹر لوایا ساڑھے علاقے بجلی آ گئی اور میں کہتا ہوں نوجوانوں کے اس کے مصطفیٰ سے اب چہرے بھی چمک گئے ہیں سینے بھی چمک گئے ہیں یہ قبر میں جائیں گے تو انشاءاللہ قبر بھی چمک جائے گی اب بتاؤ سپورٹ کا حقدار زیادہ کون ہے اب تو بتاؤ نا آئیے آگے سنیے توجہ سے جی اس بندے نے ہمارے قرضے اتار دیے انہیں ملک کا قرضہ لانا انہوں ووٹ دے دو جی ہے نا جی میری گفتگو سے ہر بندہ خوش نہیں ہو سکتا کیونکہ علامہ خادم حسین رضوی کی گفتگو سے ہر بندہ خوش کوئی نہیں سنتا سمجھ آ رہی ہے جی گل کسے نو ماں بادی تے کسے نو راس تے میدے اپنے دا قصور ہوئے تے پھر جناب دی دیسی کیوں دا قصور کوئی نہیں ہوندا گلنا تو ہونی نے خالص کیونکہ علامہ خادم حسین رضوی 24 کیرٹ کا سونا تھا تب گلنا بھی خالص ہی ہونی نے جب خالص سے سنیا تو کہو سبحان اللہ نے تقریر ختم کری ہاں جی تو جنی اچھی سبحان اللہ کہنا مینوں پھر سمجھ آنی گل ہاں جی یا سپورٹ کرنی ہے تو پھر غور کریں انہیں قرضہ لینا ہے انہیں لایا کسی نے قرضہ لیکن میں بتاتا ہوں علامہ خادم حسین رضوی نے کون سا قرضہ اتارا تو جو ہے جی ہمارے اوپر ایک قرضہ تھا ہر مسلمان پہ ایک قرضہ تھا علامہ خادم حسین رضوی نے وہ قرضہ اتار دیا بتا کیڑا قرضہ توجہ ہے جی چند سال پہلے مسجدوں کے سپیکر اتر گئے 4 سپیکر تھے 5 سپیکر تھے 10 سپیکر تھے 7 سپیکر تھے نیشنل ایکشن پلان کی آڑ میں مسجدوں کے سپیکر اتروا دیے گئے صرف ایک سپیکر علماء کرام موجود ہے تائید فرمائیں گے اور یہ کو بات بخاری شریف سے نہیں نکالنے والی کہ تو ہی کو سانو کوئی نہیں پتا مجھے بتائیے اے نندپور کے رہنے والوں ریلیو کے مجاہدوں یا آدم کیسے دیگر احباب آنے والوں آپ کو پتا ہے مسجدوں سے سپیکر اتر گئے تھے یار بولو تو صحیح چلو
اسی نہیں بچا سکے بولو تو صحیح جنہیں کام کیتا اودی تے گل من کریے نا سپیکر اترے پرچے ہوئے سپیکر لا کے پولیس والے لے گئے مجھے بتائیے کل رب کی بارگاہ میں حاضری ہوتی مدینہ شریف کس کہ آقا کے بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور پوچھ لیتے بتا اور تم محلے دا نمبر سا چودھری صاحب مولوی صاحب اور رب دے گھر سے سپیکر اتر کے تو کتھے سے یہ سوال ہو جاتا تو کیا جواب دیتے اگر یہ سوال ہو جاتا اپنے گھر سے تو ٹوٹی نہیں اتارنے دیتے اتارن دن دے ہو اپنی جتی نہیں چوری ہون دن دے اپنے 10 روپے دا کاٹا نہیں کھان دے دوہی پکا نہیں کرو نہ دن دے تسی اور رب دے کارو سپیکر اتر کے پورا پینڈ مسلمانہ دا پورا پینڈ مسلمانہ دا پورا ملک مسلمانہ دا گلی گلی مولوی گلی گلی پیر گلی گلی جناب چودھری گلی گلی جناب نمبر کتھے گئے نمبر کتھے گئے مولوی کتھے گئے پیر کیا جواب دینا تھا اللہ کو کیا جواب دینا تھا روزے محشر پوچھ لیا جاتا کہ جناب اللہ کے گھر سے سپیکر اترے مسجد کے صدر صاحب تسا کتھے سو انتظامیہ تسا کتھے سو مولوی صاحب تسا کتھے سو یہ قرض صرف علامہ خادم حسین رضوی کے اوپر تھا یہ ہر ایک کے اوپر تھا کم از کم ہر مسجد کے جو ارد گرد کے لوگ تھے ان سب کے اوپر تھا چلو آدم کے والے آدم کے والے نندپور والوں سے تو پوچھا جانا تھا نا اس مسجد کے بارے میں اور شہدائے آزادی پاکستان وہ بھی سوال کر سکتے تھے 20 لاکھ بندہ شہید ہوا کروڑ سے زیادہ ہم نے ہجرت کی 70,000 سے زیادہ ماں بہنیں بے آبرو ہوئی ملک پاکستان بنانے کے لیے انہوں نے کہنا ہم نے اتنی قربانیاں دے کے پاکستان بنایا تو اسی سپیکر بھی نہیں بچا سکے کیا جواب تھا سب کے اوپر قرض تھا سب کے اوپر ہے تھا کہ نہیں جناب اب بولو تو صحیح پوچھا جانا تھا یہ پوچھا جانا تھا علامہ خادم حسین رضوی نے پورا ملک کیا بند ملک بند کر کے اس نے پلاٹ نہیں لیے اس نے پلازے نہیں بنائے اس نے وزارت نہیں لائی اس نے منڈے کی نیشنلٹی نہیں بنوائی اس نے کو اپنا عہدہ نہیں لیا اس نے پورا ملک بند کروا کر اس نے مسجدوں کے چاروں طرف اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام آزان کو بحال کروایا دوبارہ آزان نہ بحال کروایا انہوں نے کہا میری گھڑی بنا دو ہاں جی اس نے فضل الرحمان کا کردار نہیں ادا کیا اس نے سراج اللہ ڈنگی ٹوپی پہننے والے کا کردار ادا نہیں کیا تو پھر یار مجھے بتائیے قرضہ اتارا کہ نہیں اتارا اتارا قرضہ کہ نہیں اتارا تو یار جب قرضہ اتارا نکال دے مجھے بتائیے جو دوسرے ملکوں کو قرضہ دینا اے بڑا قرضہ سی یا اے جنہاں سپیکر اتر گئے اے بڑا قرضہ سی میں نے یہ مسجد ہے اس مسجد کے سپیکر اتر جائیں تو کون ذمہ دار ہے اس محلے کے بندے ذمہ دار ہیں چلو آدم کہتے نہ صحیح اس گینڈ دے پینڈ دے بندے صدر انتظامیہ مولوی چودھری نمبر اے ذمہ دار نہیں بچائے تو پھر علامہ خادم حسین رضوی تیری قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو تو فیض آباد کے چوک میں معذور ہونے کے باوجود اسلام آباد کی ٹھنڈ نومبر کے دن تھے بارش برس رہی تھی شال بھی برس رہے تھے تو محمد عربی کے دین کا جھنڈا بلند کر رہا تھا اور تو یہ اور چکا تو سبحان اللہ قرضہ انہوں نے لایا انہوں نے نہ تو سبحان اللہ بھی نہیں چکا سکتے قرضہ لا چھڑیا ہوں تو ووٹ دا بندہ کہ ہوں تو سپورٹ بندی ہے نا یار اس سے بھی بڑا قرضہ اتارا ایک اور ہے جی توجہ جی ہے جی توجہ جی ختم نبوت میں پڑ گیا ڈاکہ پڑ گیا اور ڈاکہ انہوں نے مارا جن کو آپ نے ووٹ دیے تھے میں سب کی بات نہیں کر رہا رل کے وجہ ڈاکہ چور کتی چورانہ رل گئی سارے نے رل کے ڈاکہ ماریا ایسے ہی جی رل کے ڈاکہ ماریا بولے بھی کوئی نہ سمجھ آ رہی ہے اور وہ ڈاکہ پتہ کتنا بڑا تھا میری بات کان کھول کے سنیے میں بتانے لگا ہوں ڈاکہ کتنا بڑا سی اگر وہ جو ڈاکہ
ہاں جی مارا گیا, قانون کو تبدیل کیا گیا. اگر علامہ خادم حسین رضوی باہر نہ نکلتا, حضور کے غلام باہر نہ نکلتے, آپ ملک کو بند نہ کر دیتے, تو اس قانون کی تبدیلی کے بعد مطلب یہ بنتا تھا کہ مرزئی بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں. اے رلیو کی جو مرزئیاں نے ایم این اے پی اے کھلونا سی, تے تسا ڈکنا ہی تو انہیں کہنا ساڈے کو قانون ہے, ساڈا آئینی حق ہے, ہم لڑ سکتے ہیں. آنندپور کے حباب ذرا سوچو, آپ کی گلیوں میں مرزئی ووٹ مانگ رہا ہوتا, آپ کے سین پہ کیا گزرتی, شرم سے مر جاتے ہم, دل ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتا. کیا جواب دیتے؟ لڑتے تو پرچے ہونے تھے کہ ان کا آئینی حق ہے, ان کا آئینی حق ہے, اور مرزائیوں کو تو سپورٹ آتی ہے یورپ سے. یہ محترم عبدالحمید صاحب سامنے موجود ہے, نو مسلم, اللہ اس کو سلامتی دے. اس کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی, سوشل بائیکاٹ بھی ہوا, ہر قسم کے ان کے ساتھ ظلم ہوئے, لیکن یہ بندہ ڈٹا رہا. ان کا پوچھے مرزائیوں کو کتنی سپورٹ آتی ہے, انہوں نے لاکھ لاکھ روپے کا ووٹ خرید لینا سی. کتنے بندے ایسے اپنے ضمیر, اپنے ایمان, سارا کچھ بیچن واسطے, ہاں جی بالکل تیار, وہ ایمان کو جناب ریڑی پہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. کتنے ہی لوگ معاشرے میں مل جائیں گے, قرب قیامت ہے, حدیث علماء جانتے ہیں. تو مجھے بتائیے, مرزائیوں نے جو لاکھ لاکھ تک ووٹ خریدنا سی, جو 2 لاکھ بھی مانگتا ہے انہوں نے 2 بھی دینا سی, رام دی کمائی کھلی. توجہ ہے جی. تو پھر یہ بیٹھنے تھے اسمبلیوں میں, اور بلکہ میں یہ کہتا جاؤں, یہ نہ بھی جیتتے تھے, نہ دھاندلی کر کے جیت جانا سی. انہوں نے, آج بھی ان کی اتنی سپورٹیں ہیں. پوچھے عبدالحمید صاحب سے, تھانے میں ہم گئے تو جناب کتنی سپورٹیں تھی مرزائیوں کی, فائرنگ ہمارے بندے پہ ہو, ہاں جی ہاں جی, پریشرائز ان کو کیا جائے, زمین ان کی پہ قبضہ کیا جائے, پیسے ان کے نہ دیا جائے, اور سپورٹیں بھی پھر بھی مرزائیوں کی حکومت کی طرف سے, اوپر تک مرزائیوں کی سپورٹیں. یہ انہوں نے صرف کھڑا ہونا تھا, جیتے نے پہ جانا سی, گھر بہ کے تسا ووٹ پاوے کسی اور نوں بلایا ہوندا, جیتے نے جانا سی. اور سنیے, یہ 2-4 بندے بھی اسمبلیوں میں چلے جاتے, اگے پوری اسمبلی نے اپنے خرید لینی تھی, کیونکہ آگے بکاؤ مال ہے. تو پھر سارے انہوں نے خرید لینے تھے. مجھے بتاؤ پھر وزارت میں کس نے بیٹھنا تھا, وزیر اعظم کون ہونا تھا؟ اور ہم تب ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا, اور لوگوں ہم تو اپنے بستروں میں سوئے ہوئے تھے, کوئی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا, کوئی کہتا میرا بزنس ہے, میرا کاروبار ہے, اور پتر تو نہ جائیں ہیں شل ڈگنے میں. علامہ خادم حسین رضوی اپنے بیٹوں کے ساتھ, اپنے مقتدیوں کے ساتھ, اپنے مریدوں کے ساتھ, اور خود بھی وہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے فیض آباد کے چوک پہ پہنچا. سردی بھی تھی, بارش بھی تھی, شال بھی تھے, ڈنڈے بھی تھے, پرچے بھی تھے, لیکن یہ چنا ڈٹا رہا, اور پھر ایسا ڈٹا رہا کہ اس وقت تک ہلا نہیں جب تک ختم نبوت کی چوکیداری مکمل نہیں کر دی. کی چوکیدارہ کرنا صرف خادم حسین رضوی دا کام سی, کہ کلمہ صرف خادم حسین رضوی دا پترا پڑھیا, یا جنہیں فیض آباد بیٹھے تھے انہیں ہی پڑھیا سی, سارے پڑھیا کلمہ. سب کے اوپر ذمہ داری ہے, فرض ہے نا ختم نبوت کے چوکیدارے کرنا. نماز سے بھی زیادہ ضروری ہے, روزے سے بھی زیادہ ضروری ہے. یہ روزے نماز کام ہی نہیں آنے تھے جناب. پوری امت بالخصوص پاکستان کا ہر مسلمان مقروض تھا, پوچھا جانا تھا, اور مولوی اور پیر اور لمبر اور چودھری اور نوجوان اور اپنی قوموں واسطے لڑتے رہے ہو, اپنی برادریوں کے لیے لڑتے رہے ہو, اور زمین کے سرسائیاں واسطے تم لڑتے رہے ہو. بتاؤ ختم نبوت کے لیے تم نے کیا کیا؟ تو ہم بیٹھے ہوئے تھے. علامہ خادم حسین رضوی نے فیض آباد کے چوک میں ختم نبوت کا پیرا دیا ہے, ہمارے قرضے اتارے. اتارے کہ نہیں اتارے؟ یار تو ٹھلے ٹھلے بندے پہ ہو, جے نہیں اتارے تو دسو, اتارے تھے نا. تو پھر اس کے مشن کو سپورٹ کرو, پھر اس کے مشن کو سپورٹ کرو. جب وہ بندہ تو کھڑا
है। और फिर 1,70,00,000 से ज्यादा बंदे आ गए जनाजे के ऊपर। और उस्ताद फरमाते थे मुमताज कादरी के जनाजे पे गुफ्तगू करते हुए, किबला रिजवी साहब फरमाते थे, आप फरमाते थे बात सुनो, बड़े जनाजे पैसों से नहीं होते, हुक्मरानियों से नहीं होते, ज्यादा प्लाटों से नहीं होते, बड़े जनाजे मोहम्मद अरबी की गुलामी से होते। फिर चश्मे फलक ने नजारा देखा, इतना बड़ा जनाजा शायद तारीख के अंदर किसी का ना हुआ हो। फिर अपने भी माने, बेगाने भी माने, फिर जरा मीडिया नहीं जी बोलता भी बोलिया, फिर आर्मी चीफ भी कह रहा जी बड़ी ताजियत, फिर वजीर आजम भी कह रहा ताजियत जनाब, गवर्नमेंट पंजाब कह रही है हेलीकॉप्टर हाजिर जनाब। इतना बड़ा बंदा मीडिया में जान के मगरमच्छ के आंसू सानू तो पता ही नहीं सी, इतना बड़ा बंदा है। ओए मैं पूछना चाहता हूँ इकबाल ये बता इतने बंदे किधर से आ गए? बंदा मजदूर था, व्हील चेयर पे था, 2.5 मरले का अपना मकान भी नहीं, मस्जिद का मकान था, 200 पर्चे थे, कोई वजारत नहीं, कोई मनसब नहीं था, लेकिन तो 1,70,00,000 बंदा किधर से आया? इकबाल कहता तुझे पता नहीं कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। आवाज काट लो, हम एक मरतबा उस्ताद मोहतरम के पास हाजिर हुए, आपने फरमाया मेरे पास सारी पार्टियों के बंदे आ रहे हैं, इनिया सीटां तुहाडियां साडे नाल टुरो, एजेंसियों के बंदे भी इनिया सीटां तुहाडियां साडी गल मनो, फलानी पार्टी का बंदा भी आया, हाँ जी फलाने ने भेजा इनिया सीटां तुहाडियां। आपने फरमाया सुनो, आपने फरमाया मैंने उन्हें कहा हमें सीटें नहीं चाहिए, हमें मोहम्मद अरबी का दीन चाहिए, हमें मोहम्मद अरबी का दीन चाहिए। आपने ये नहीं कहा चलो कोई बात नहीं, हाँ जी ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं। और आपका पैगाम आपने एक मर्तबा बयान करते हुए फरमाया, आपने फरमाया लोगों मेरे पास इतनी सी दरख्वास्त है, हजूर से इतनी मोहब्बत करके जाना, इतनी मोहब्बत करके जाना, इतनी मोहब्बत करके जाना कि रूह जब मेरी इस खाके पैरहानी से निकले तो गुंबद से आवाज आए वो मेरा फकीर आ गया। मैं हिंदी की मोहब्बत जरूर करके जाए अपने नबी ना, कि कम अज कम हजूर तुम जाओ और फरिश्ते पूछे कि बताए शख्सियत के बारे में क्या कहता था, तो हजूर फरमाए हो इससे क्या पूछते हो, मुझसे पूछो, ये वही है जो मेरी खत्म नबूवत के ऊपर नारे मारता। इतनी ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, तो इसलिए उनकी खिदमात हैं, उनकी खिदमात हैं। अगर सड़क की बात है तो उन्होंने सड़क भी बड़ी सोड़ी बना के दी थी, अगर बिजली की बात है तो बिजली कबर दी उन्होंने ला के दी थी जनाब, अगर कर्जे की बात है तो जनाब साडा बच्चा बच्चा मकरूज, उस बाबे ने हमारे कर्ज उतारे हैं, उस बाबे ने हमारे कर्ज उतारे हैं। इसलिए हम मैं अर्ज करूँगा अनंतपुर के हबाब, रात भी एक जगह बयान था, वहाँ मेरे अजीज़ों का गांव था, वहाँ तो मैंने कहा तुम मेरे अजीज़ हो, आप ही हमारे अजीज़ हैं, चिट्टियाँ दाड़ियाँ होंगी, कितने साल हो गए, उम्र लंघ गई, बरादरी खेलते हैं, थक गए। ऐसी है जी पार्टी कदे उस टोल अगे नारे मार दे, कदे उस टोल नारे उत्ते जाके इकट्ठे होके जो मर्जी कर दे, तुम सारे को पता है, आखिर सबको पता है, तो फिर क्यों सपोर्ट करते हैं इनकी? कब्र में नहीं जाना, पूछा नहीं जाना हमसे, अल्लाह को पता नहीं है। हाँ जी इन्हें थाने छड़ाना है, तो मैं कहता इन्होंने थाने जिन्ना का छड़ाना सानू पता है, जिन्ना का छड़ाए ने ना सानू इन्हें का भी पता है, लेकिन इन्होंने जो थाने छड़ाना है ना, तो आमना के लाल ने कब्र में भी छुड़ाना है, महशर में भी छुड़ाना है, वो कोई फिक्र नहीं, वो कोई फिक्र नहीं। इसलिए आइए मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने लगा हूँ, नारा लगवाने ते मैं एक दो बंदे देखे ने कि वो पूरी महफिल में हमको देख रहा था कि उन्होंने नहीं हाथ खड़े किए, सही बात है,
انہوں نے کی ہے, میری عرض ہے وہ بھی الحمدللہ حضور کے غلام ہے, ظاہر آئے ہیں تو غلام ہے نا. تو بس ہی بعض دفعہ بندے کو نہیں توجہ جاتی تو میں سب کے ہاتھ کھڑے ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں. اور یاد رکھیے یہ ہاتھ کھڑے ہونے پر میں آپ کو حدیث سنا دوں, بخاری کی حدیث ہے, ابو لہب مر گیا, ہاں جی مفہوم ہے, ساری سات تفاسیر کا اکٹھا علماء موجود ہے, اس لیے میں ساری گل جی خلاصہ نظر کرنے لگا. ابو لہب مر گیا, قبر چایا, خواب چایا, کی حال ہے, انہیں کہ عذاب چاہ, لیکن اس نے انی سقیت فی ہذی بعطاقۃ سویبہ, اس نے کہا جیڑی انگلی نہ انج اشارہ کر کے میں نے محمد عربی کے ولادت کی خوشی میں بھتیجا سمجھ کر خوشی کی تھی, جس انگلی سے ایسے کیا تھا نا اشارہ, اسی انگلی سے قبر میں اللہ مجھ کو پانی پلاتا ہے. یا توجہ ہے نا یار, ابو لہب حضور کو حضور نبی نہ سمجھے, بھتیجا سمجھ کر انگلی کا اشارہ ایسے کرے, اللہ پانی پلا دیتا ہے قبر میں بھی. تو جو مسلمان حضور کو نبیوں کا امام سمجھ کے پورا ہاتھی کھڑا کر دے, اللہ کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا. ہاں جی ہوں جرا ہاتھ کھڑے کہتا ہے, وہ جڑے بندے ہیں نا میں انہوں نے کہنا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا گل, لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی شامل ہو جائیں, وہ بھی تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. میں یہاں بتاتا جاؤں, یہ نعرے مت سمجھے کہ یہ مولوی ویسے نعرے لگواتے ہیں. میں اس کے تحت بھی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی بات سنانا چاہتا ہوں. مفتی صاحب کہتے ہیں قبر میں بندے سے پوچھا جانا ہے جب حضور کی جلوہ گری ہوگی, بتا ما کنت تقول فی حقی حاضر رجل, اور بندیا دس ہوئے اس محمد عربی دے بارے سے دنیا سے کہنا کی سا, کیا کہتا تھا. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کہتے ہیں اور محمد عربی کے غلام اور نعتیں پڑھنے والے اور نعرے بنانے والے, اور غور کر فرشتے کیا کہہ رہے ہیں, فرشتے کہہ رہے ہیں اور دنیا میں بن دیکھے جس کی نعتیں پڑھتا رہا, جس کے نعرے مارتا رہا, آج وہ سامنے موجود ہے جو ان کی عدم موجودگی میں ظاہری طور پہ نعرے لگاتا رہا, آج دیدار بھی کرتا جا, آج نعرے بھی مارتا جا. زندہ باد, زندہ ابھی تک قبر دی تیاری کرنی ہے نا, قبر دی تیاری کرنی ہے نا. نوجوان ریاضی دی تیاری کرتے ہیں, انگلش دی, سائنس دی, یا جناب فیل نہ کدھر ہو جائے, چنگی فیس, چنگی ڈویژن, چنگا سکول, پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی موجود. اے منڈے نو کھ نہ کو, کام کوئی نہ کو, اینو پڑھن دو, پیپر کول آگے کتے فیل نہ ہو جائے. میں کہتا ہوں ریاضی انگلش سائنس میں فیل بھی ہو جائے تو بندے نے مار نہیں جانا, کوئی قیامت نہیں آ جانی, لیکن جگ چھوٹے جائے تو ہو جانا گزارا, محمد دے باتوں گزارا نہیں ہوگا. تو قبر کی بھی تیاری کرنی ہے کہ نہیں کرنی, کرنی ہے جے. تو قبر سے سوال ہونا ہے, فرشتوں نے پوچھنا ہے کہ تو کیا کہتا تھا. اے سوال ہے کہ یہ ہاں جی اے سوال نوجوانوں ہیں جدہ تو ہی کہندو یا کویسچن پیپر لیک ہو جائے, گیس لا کے دو, پتہ چل جائے کسی پاسوں. اور قبر کے سوال کا جو قبر کے اندر جو سوال ہونا ہے میرے آقا پہلے بتا کے گئے ہیں, تو انہوں کا جواب تیار کرنا ہے جی نا. اے بابے بھی تیار کرو جناب, سارے واسطے ہے, اے نوجوانوں واسطے بھی ہے, جنہیں قبریں جانا ہے نا اودے کو سوال ہونا ہے. ایسی ہے نا جی, سوال ہونا ہے کیا کہتا تھا, اور غلام نے پتا کیا کہنا ہے, غلام نے کہنا بتاؤں کیا کہتا تھا, انہیں فرشتے کہنا بتاؤ کیا کہتے تھے, غلام نے کہنا میں کہتا تھا تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. آپ نے کہنا ایک اور جواب ہے اس سوال کا, اور بتاؤں کیا کہتا تھا. اس نے کہا, فرشتوں نے کہنا بتاؤ, آپ نے کہنا میں کہتا تھا لبئی 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 یا رسول اللہ, لبئی لبئی یا رسول اللہ, لبئی لبئی یا رسول اللہ. علی نہیں آج صحیح کرے گا اینج نہیں. میں بھی زمینداراں دا منڈا, پنڈ بھی زمینداراں دا, تے کدے سٹیلا دی پنڈ بھی چکی, اینجی گل چری دی پنڈ بھی چکی, تے ہاتھ گئے نے کہ نہیں, اینجی کرتے ہو نا. تے پنڈ چک لو تے ہاتھ اتنے کر لو, تے میں پنڈ تے کوئی نہیں چکوائی.
मैं तो नहीं कोई बंद चुकवाई दाबड़े चुकन वास्ते भी हथ चुटे कर ली सीमेंट की बोरी चुकन वास्ते कनक की बोरी चुकन वास्ते मूंजी की बोरी चुकन वास्ते पराली चुकन वास्ते स्टैला चुकन वास्ते बाजरा चुकन वास्ते चरी चुकन वास्ते इंजी गल है ना जी। तो जनाब एक बारी हजूर वास्ते भी हथ खड़े कर हजूर वास्ते मेरे वास्ते नहीं ना मेरे प्यो का नारा बजना ये नबियों के इमाम का नारा बजना ये जिदे जिदे मुकद्दर होते ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक। दिल से हजार बार मदीना तुझे सलाम।